ابو جہل کو مار کے آیا، تمہیں تو بہت خوشی ہوئی ہوگی۔ میرے دوست بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چاچا ہمیں خوشی نہیں ہوئی، ہمیں خوشی تب ہوگی جب آپ مسلمان ہو جائیں گے، جب آپ ایمان والے ہو جائیں گے، جب آپ پکا سچا مسلمان بن جائیں گے، اللہ کے حکموں کو مانیں گے، آپ جو ہے اللہ کو جو ہے مانیں گے، تب ہمیں خوشی ہوگی۔ ہاں ایسا ایمان میرے دوست بزرگوں، ایسا ایمان لانے کی ضرورت ہے میرے دوست بزرگوں میں۔ اسی وقت جو ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مسلمان ہو گئے میرے دوست بزرگوں۔ ایسا ایمان بناؤ، ایسا ایمان بنائیے میرے دوست بزرگوں، تب جا کے کہ ہم پکا سچا مسلمان بن جائیں گے۔ اسی طرح ایک صحابی، دو صحابی کو ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا چلوں، آپ کو بہت عجیب لگے گا، آپ کو بہت حیرت لگے گی کہ وہ دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار کو دیکھ کر، ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ پورے کے پورے ملک مسلمان ہو گئے۔ وہ دو صحابی جو ہے کہاں گئے؟ انڈونیشیا گئے۔ انڈونیشیا میں جا کر کے اس نے ایک دکان کھولی اور اس دکان میں ٹائمنگ بنایا، اور اس دکان میں جو ہے میرے دوست بزرگوں 5 وقت کی جو ہے 5 وقت وہ اپنے دکانوں کو بند کیا کرتے تھے، اور جمعے کے دن چھٹی بھی کیا کرتے تھے۔ اور اس کے دکان میں اتنی لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، اتنی لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی کہ صبح سے شام ہو جاتا تھا لیکن لوگ وہاں سے نہیں جاتے تھے۔ اللہ نے ان کی دکان میں کتنی برکت رکھی تھی میرے دوست بزرگوں، اللہ نے ان کی دکان میں بہت برکت رکھی تھی۔ ایک دن ایک بھائی پوچھے کہ بھائی آخر کیا بات ہے، آپ کی دکان میں جو ہے اتنی بھیڑ لگی رہتی ہے اور آپ جمعے کے دن اپنے دکان کو بند کرتے ہیں، چھٹی بھی کرتے ہیں، اور دن کے اندر 5 وقت جو ہے نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت اپنی دکان کو بند کرتے ہیں، تب بھی لوگ جو ہے آپ کے دکانوں میں بھیڑ لگی رہتی ہے، آپ کی آخر کیا بات ہے؟ ہمیں بھی بتائیے میرے دوست بزرگوں۔ وہ دو صحابی بتاتے ہیں کہ میرے دوست بزرگوں ہم اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں اور نبی آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی باتوں پر فالو کرتے ہیں، اسی لیے ہماری دکان میں اتنی برکت ہوتی ہے۔ ہاں آپ ہی بتائیے میرے دوست بزرگوں، ان کے ایمان سے لوگ، ان کی دل کی ایمان سے لوگ، ان کی عمل سے لوگ ایمان لائے کہ ان کی زبان سے ایمان لائے؟ میرے دوست بزرگوں اسی لیے قرآن کریم میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، باللہ و رسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس کا مطلب یہی ہے، یہ دوبارہ جو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، صرف اس لیے فرما رہے ہیں، اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ جو ہے میرا بندہ کلمہ پڑھنے سے ایمان والا نہیں ہوتا، وہ ایمان کے دائرے میں ضرور آ جاتا ہے، لیکن ایمان والا پکا سچا مسلمان تبھی ہوتا ہے جب وہ زبان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی ان کے ایمان آ جاتا ہے، تب وہ پکا سچا مسلمان ہوتا ہے میرے دوست بزرگوں۔ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم مسجد کے اندر آئے ہیں تو جو ہے ہم مسجد کے اندر غلط بات نہیں کہیں گے، ہم مسجد کے اندر غلط بات نہیں کہیں گے، غلط باتیں نہیں بیان کریں گے، غلط باتیں نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چغل خوری والی باتیں نہیں بولیں گے۔ میرے دوست بزرگوں یہ نہیں ہے، یہی چیز اگر ہمارے اندر باہر بھی ہو جائے گی، ہمارے کاروباروں میں بھی ہو جائے گی، ہمارے چلنے پھرنے میں بھی ہو جائے گی، تو میرے دوست بزرگوں ہم پکا سچا مسلمان بن سکتے ہیں، ہم پکا سچا ایمان والے بن سکتے ہیں میرے دوست بزرگوں۔ ہماری یہ زبان اگر غلط باتوں سے باز آ گئی، ہماری یہ زبان اگر غلط چغل خوری سے باز آ گئی، گالی گلوچ سے باز آ گئی، تو ہماری یہ زبان مسلمان ہو گئی ہے۔ اگر یہی زبان ہماری اگر غلط باتوں سے باز نہیں آئی، غلط بات کر رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے اور دیگر بہت ساری باتیں کر رہی ہے، تو یہ ہماری زبان مسلمان نہیں ہوئی میرے دوست بزرگوں۔
اسی طرح یہ کان اگر ہمارے گانے سن رہے ہیں، گانے بجانے سن رہے ہیں، گالی سن رہی ہے اور چغل کھوری سن رہی ہے تو ہمارے یہ کان مسلمان نہیں ہوئی ہے. اور یہی کان اگر ہماری اچھی باتیں سن رہی ہے، قرآن سن رہی ہے اور اچھی باتوں سن رہی ہے، ایمان کی باتیں سن رہی ہے تو ہمارے یہ کان مسلمان ہو چکی ہے. ہاں، اس کے بعد یہ آنکھیں اگر غلط لڑکی کی طرف دیکھ رہی ہے، غلط محرم کی طرف دیکھ رہی ہے تو ہماری یہ آنکھیں مسلمان نہیں ہوئی ہے. اور یہی آنکھیں دین کے راستے پر دیکھ رہی ہے، دین کی باتوں پر چل رہی ہے، اللہ کے قرآن کو دیکھ رہا ہے تو میرے دوست بزرگوں اچھے کام کر رہا ہے، اچھے کاموں کی طرف یہ آنکھیں ہماری جا رہی ہے تو ہماری یہ آنکھیں مسلمان ہو چکی ہیں. اسی طرح یہ ہاتھ اگر ہمارے غلط جگہ پہ جا رہی ہے، غلط لوگوں پر اٹھ رہی ہے تو یہ ہاتھ ہمارے مسلمان نہیں ہوئی ہے. اور یہی ہاتھ ہمارے جو ہے دین کے راستے پہ جا رہا ہے، دین پہ چل رہا ہے، یہی ہاتھ ہمارے اچھے کام پہ چل رہا ہے تو یہ ہمارا ہاتھ جو ہے مسلمان ہو چکی ہے. ہاں، اسی طرح یہ پیر اگر غلط جگہ پہ چل کے جا رہی ہے، یہ میرے دوست بزرگوں غلط راستے پہ چل کے جا رہی ہے، غلط راستے پہ چل کے جا رہی ہے تو یہ پیر ہمارے مسلمان نہیں ہوئی ہے. اور یہی پیر اگر اللہ کی عبادت کے لیے آ رہی ہے، اللہ کے دین کے راستے کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے دین کی طرف جا رہی ہے، یہ پیر چل کے جا رہی ہے تو میرے دوست بزرگوں یہ پیر ہمارے مسلمان ہو چکی ہے. ہاں، یہ آنکھ مسلمان ہے کہ نہیں، یہ کان مسلمان ہے کہ نہیں، یہ زبان مسلمان ہے کہ نہیں، یہ پیر مسلمان ہے کہ نہیں، یہ ہاتھ مسلمان ہے کہ نہیں. اگر یہ ہاتھ مسلمان ہے، یہ پیر مسلمان ہے، یہ آنکھ مسلمان ہے، یہ زبان مسلمان ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر ہمارے یہ سارے چیزیں مسلمان نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ہم پکا سچا مسلمان ہم کیسے کہہ سکتے ہیں میرے دوست بزرگوں؟ نہیں کہہ سکتے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے اچھا ہوگا، آپ کو سمجھانے کے لیے اچھا ہوگا، آپ کو معلوم بھی ہوگا شاید. میں آپ کو بتاتا چلوں. ایک بادشاہ تھا ہارون رشید ایک بادشاہ تھا اور ان کی ایک بیوی تھی زبیدہ خاتون. بہت متقی تھی، بہت نیک تھی اور بہت نمازی تھی اور قرآن کی تلاوت ان کے گھر کے اندر روزانہ ہوتی تھی. 24 گھنٹہ خادماؤں کا جو ہے باڑی لگی ہوئی تھی اس گھر کے اندر، اس محل کے اندر. کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ ان کے گھر میں، ان کے محل میں، وہ بادشاہ سلامت کے گھر میں، بادشاہ ہارون رشید کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تھی میرے دوست بزرگوں. ہر وقت 24 گھنٹہ کوئی نہ کوئی تلاوت کرتی رہتی تھی خادمہ. تو ایک دن ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ. کون تھا؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ. وہ جنگل میں گھر بنا رہا تھا، مٹی کا گھر بنا رہا تھا، ریت کا گھر بنا رہا تھا. تو ہارون رشید ایک دن جو ہے اپنے بیوی کے ساتھ، زبیدہ خاتون کے ساتھ گھومنے کے لیے گئے ندی کے کنارے. جب گھومنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ بزرگ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ جو ہے مٹی کا گھر بنا رہے ہیں. تو ہارون رشید اور ان کی بیوی زبیدہ خاتون وہاں پہنچی اور ہارون رشید جو ہے پہلے ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بولا، ہارون رشید نے بولا کہ بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا بنا رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ نے بولا، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بولے کہ یہ میں گھر بنا رہا ہوں، مٹی کا گھر بنا رہا ہوں. تو بولا آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ گھر میں اس لیے بنا رہا ہوں، جو یہ میرا گھر کو لے گا، جو یہ میرا گھر کو خرید کے لے گا، میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دے، جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دے. اور مجھے امید ہے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے. تو بادشاہ نے
یہ بات سن کر کے وہ بولا کہ یہ تو بس ایسے ہی آدمی ہے، بنداس، ایسے ہی بول دیا، اور وہ آگے بڑھ گئے. وہ آگے بڑھ گئے. پیچھے سے جو ہے پھر ان کی بیوی زبیدہ خاتون آئی، پھر اس نے بھی سلام کیا اور اس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اور پھر یہ پوچھی کہ بابا یہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ بولا کہ ہم یہ گھر بنا رہے ہیں، جو یہ گھر خرید کے ہمارا لے گا ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ جو ہے ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے. تو وہ زبیدہ خاتون بولی، بادشاہ کی بیوی زبیدہ خاتون بولی کہ گھر کی قیمت کتنی ہے؟ تو وہ بزرگ بولا کہ یہ گھر کی قیمت 1 دینار ہے، 1 دینار قیمت ہے. اور زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکالا اور ان کو دے دیا اور کہا کہ بابا ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اور وہاں سے چلے گئے. میرے دوستو بزرگوں غور سے سنیے گا. اس کے بعد رات میں جو ہے خواب آتا ہے. کن کو خواب آتا ہے؟ بادشاہ سلامت ہارون رشید کو خواب آتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ میں جنت میں ہوں، میں جنت میں ہوں. جنت کے اندر باغیں ہیں، پھل فروٹے ہیں، اور دیگر کامیں ہیں، اور اچھی اچھی حوریں ہیں، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہے. اس کے اندر جاتے ہیں اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. تھوڑا سا جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اور اس پہ نام لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون. اور وہاں پہ دربان کھڑے رہتے ہیں، دربان کھڑے رہتے ہیں، اور یہ دیکھتا ہے کہ میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے. جیسے اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے. وہ دربان جو ہے اس کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ اندر نہیں جا سکتے. تو وہ بادشاہ کہتا ہے ہارون رشید کہ کیوں میں نہیں جا سکتا؟ یہ تو میری بیوی کا محل ہے، یہ تو میری بیوی کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ تو وہ دربان کہتا ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے وہی جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور ہارون رشید کو جو ہے دھکا مارتا ہے، اور ہارون رشید کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. میرے دوستو بزرگوں، وہ خواب میں رہتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اور وہ افسوس کرتا ہے کاش میں کل 1 دینار کے بدلے اگر وہ گھر خرید لیتا تو آج ہمارا یہ جو ہے محل میرے نام کا بنا ہوا ہوتا. تو وہ پھر سوچتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے پھر وہ سوچ کے آتا ہے کہ آج ہمیں جو ہے 1 دینار کے بدلے میں وہ جو ہے خرید کے لے لوں گا، وہ گھر وہ بزرگ سے خرید لوں گا. جیسے ہی پہنچتا ہے وہ بزرگ پھر وہیں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، بہر الدہنا رحمۃ اللہ علیہ. پھر وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بابا مجھے جو ہے یہ گھر خریدنی ہے. تو بولا کوئی بات نہیں، آپ گھر خرید لیجئے. تو میرے دوستو بزرگوں غور سے سنیے. جیسے ہی یہ بات بولتا ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، تو بہل الدانا رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ بولتے ہیں ان کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے، پوری دنیا کی بادشاہت ہے ان کی قیمت. تو بادشاہ سلامت کہتا ہے کل تو ان کی قیمت 1 دینار تھی، آج پوری دنیا کی بادشاہت کیوں ہے؟ تو بہل الدانا رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ فرمانے لگے کل تم جو ہے جنت کو دیکھ کے نہیں آئے تھے، آج تم جنت کو دیکھ کے آئے، اسی لیے ان کی قیمت جو ہے پوری دنیا کی بادشاہت ہے، اسی لیے ان کا کوئی جو ہے قیمت متعین نہیں ہے. ہاں اس کی قیمت کوئی متعین نہیں ہے، اسی لیے اس کی قیمت جو ہے پوری دنیا کی بادشاہت ہے. میرے دوستوں بزرگوں پھر وہ اپنے سر کو جھکا کر کے چلے آتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مجرمین کو جب فیصلہ ہوگا، قیامت کے دن مجرمین کو جب فیصلہ ہوگا، مجرمین کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس وقت مجرمین کہے گا کہ اے اللہ کاش ہمارا آج ایک بیٹا ہوتا، ہماری بیوی ہوتی، ہمارے روپے پیسے ہوتے، ہم سب اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے، اور ہمیں اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں عطا کر دیتے، جنت میں بھیج دیتے. میرے دوست بزرگوں اس ٹائم یہ کچھ کام نہیں آنے والی ہے. اور اللہ فرمائیں گے کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ تم اپنے نام اعمال کو، اپنے اعمال صالحہ کو بنا کر کے دنیا کما کر کے جنت کما لو، لیکن تم نے اس وقت نہیں کمائی، اور اس وقت تم کہتے ہو کہ ہمارے سارا کچھ لے لو اور ہم کو جنت میں کر دو. میرے دوست بزرگوں ایسا ہرگز نہیں ہونے والا ہے. اللہ فرمائے کلا ہرگز نہیں. اب تم دوزخ میں چلو،
جب تک میں چاہوں گا تمہیں دوزخ میں سڑنا پڑے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم زبان کے ساتھ ساتھ اب دلوں میں بھی ہم اپنے ایمان کو بسائیں، دلوں میں بھی اپنے ایمان کو بنائیں۔ جب ہم اپنے زبان کے ساتھ ساتھ دلوں میں اپنا ایمان کو بنا لیں گے نا تو ہم پکا سچا مسلمان اور ایمان والے بن جائیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پکا سچا ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی پکا سچا ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی ایمان زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر دلوں میں بھی ایمان بھر دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔